فلا یصلی به اذا نوى التیمم فقط، تو ایسی اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا جس میں فقط تیمم کی نیت کو، یعنی اگر نیت کی صرف تیمم کی نیت سے نیت کیا تو اس تیمم سے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ او نواتو لقراءۃ القرآن، اور یا قرآن مجید کی نیت سے تیمم کیا، ولم یکن جنبا، جبکہ وہ جنبی نہ تھا، لیکن اگر جبکہ وہ جنبی تھا اور پھر اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے اگر تیمم کیا تو اس سے جو ہے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو قرآن پاک چھونے کے لیے بھی اس کو تیمم کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جنبی تھا تو جنبی کے لیے قرآن پاک چھونے کے لیے بھی کیا ہے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر جنبی شخص نے قرآن پاک کو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اگر تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر غیر جنبی شخص نے صرف قرآن پاک چھونے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اگر تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا اگر ہے وثانی عذر المبیح للتیمم، اور دوسری شرط کہہ رہے ہیں کہ اس عذر کا پایا جانا جس سے تیمم جائز ہوتا ہے، یعنی تیمم کے جائز ہونے کے لیے، تیمم کے حلال ہونے کے لیے ان شرطوں کا پایا جانا، ان عذروں کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اب وہ عذر کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کہہ رہے کبعدی میلن عن ماء، جیسے کہ مثلا اس کا پانی سے 1 میل دور ہونا، پانی سے اس کا 1 میل دور ہونا، ولو فی المصری، اگرچہ مصر میں ہو، یعنی اگرچہ شہر میں ہو، پانی سے اس بندے کا 1 میل کا دور ہونا، یہ کیا ہے؟ تیمم کے لیے عذر ہے، یہ عذر ہے تبھی تیمم اس کے لیے حلال ہوگا۔ وہ حصولی مرض، یا پھر مرض کا پایا جانا، وہ بردن، یا سردی کا پایا جانا، یا خاف منہ تلف، یعنی ایسی سردی کا پایا جانا جسے ہلاکت ہو، او مرضن، یا بیمار ہو جانے کا خوف، یعنی جس سے ہلاک ہونے کا یا بیمار ہو جانے کا خوف ہو، و خوفی عدوی، یا دشمن کا خوف ہو، یعنی پانی ایسی جگہ ہے کہ اگر وہاں سے پانی لینے جائے گا تو اس کو دشمن کا خوف ہے، جان کا خطرہ ہے، تو یہ بھی تیمم کے لیے عذر ہے۔ وہ عطشی، یا پیاس کا خوف ہونا، کہ پانی ہے اس کے پاس، اتنا ہی پانی ہے یا تو اس کو پی سکتا ہے یا اسے طہارت حاصل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، تو پیاس کے لیے پانی بچا کے رکھا جائے گا اور اس کی جگہ پر تیمم کیا جائے گا۔ وہ احتیاجی لعجنی، اور آٹا گوندھنے کے لیے، آٹا گوندھنے کی ضرورت ہو، لا لطبخی مرقی، نہ شوربہ پکانے کی ضرورت، ٹھیک ہے، آٹا گوندھنے کے لیے، شوربہ پکانے کے لیے جو ہے نہیں ہے، کیونکہ اگر روٹی آٹے جو ہے اس کو تو ہم یوں نہیں کھا سکتے، آٹا گوندھنا ضروری ہے، کیونکہ محض آٹا جو ہے کھایا نہیں جا سکتا، لہٰذا یہ عذر ہوگا۔ البتہ شوربے کے بغیر بھی جو ہے روٹی کھائی جا سکتی ہے، اس لیے شوربہ جو ہے عذر نہیں ہے۔ اگر اتنا پانی ہو جس سے صرف وضو ہو سکتا ہے یا صرف پیا جا سکتا ہے تو پینے کو ترجیح دی جائے گی۔ اسی طرح سالن پکایا جا سکتا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ تیمم وضو کیا جا سکتا ہے، تو اس سے جو ہے وضو کیا جائے گا اور سالن نہیں پکایا جائے گا، کیونکہ بغیر سالن کی روٹی کھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو سالن پکانے کی بجائے جو ہے وہاں پر وضو کر لیا جائے گا۔ اور ولی فقدی آلتی، یا آلے کا موجود نہ ہونا، وخوفی فوت صلاۃ الجنازتی، یا نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، اور عید، یا نماز عید کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، ولو بنا، اگرچہ بنا ہو، بنا یعنی نماز طہارت پہ شروع کیا ہو، بعد میں اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو، بغیر طہارت کے ہو گیا ہو، تو اب وہ کیا تیمم کر کے پھر جو ہے اس نماز کو ادا کرے گا، کیونکہ کہ اگرچہ بنا ہو۔ ولیسا فی عذری خوف الجمعتی والوقتی، اور جمعہ اور وقتی نماز کے نکل جانے کا خوف تیمم کو جائز کرنے والا عذر نہیں ہے، عذر نہیں ہے جمعہ اور وقتی نماز کے فوت ہو جانے کا خوف، کیونکہ جمعہ کی کا خلیفہ ظہر ہے، ظہر پڑھ لی جائے گی، وقتی نماز کی جگہ پر قضا پڑھ لی جائے گی۔ الثالث، تیسری قسم کہہ رہے ہیں ایقون التیمم بالطاہر من جنس الارض، تیسری قسم کہہ رہے ہیں کہ تیمم جنس زمین میں سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو، یعنی تیمم ایسی چیز کے ساتھ کیا جائے جو زمین کی جنس سے ہو۔ اب زمین کی جنس سے وہ چیز مراد ہے جو آگ میں ڈالنے سے نہ تو پگھل جائے اور نہ ہی جل کر راکھ ہو۔ کہہ رہے ہیں جیسے کہ کترابی والحجری والرملی، جیسے کہ مٹی، پتھر اور ریت، للحطبی والفضتی والذہبی، لکڑی، چاندی اور سونے سے تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ
لکڑی جل کر راکھ ہو جاتی ہے، سونے اور چاندی سے تیمم جائز نہیں ہوگا کیونکہ وہ پگھل جاتے ہیں۔ الرابع، چوتھی قسم کہہ رہے ہیں یہاں پہ الاستیعاب المحلی بالمسح، تمام جگہ کو مسح کے ساتھ گھیر لینا۔ تمام جگہ سے مراد وہ اعضاء مراد ہے جن پر مسح کرنا تیمم میں فرض ہے، یعنی چہرہ اور ہاتھ کی انگلیوں سمیت۔ تو اگر انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی وغیرہ اتاری جائے اور انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے۔ اور پانچویں قسم کہہ رہے ہیں والخامس ان یمسح بجميع اليدين، پانچویں قسم کہہ رہے ہیں کہ پورے ہاتھ، والخامس ان یمسح بجميع اليدين او اکثریہ حتی لو مسح باصبعین تو لا یجوز ولو کرر۔ پانچویں قسم بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ پورے ہاتھ یا اس کے اکثر حصے کے ساتھ مسح کیا جائے، حتی لو مسح باصبعین، حتیٰ کہ اگر 2 انگلیوں کے ساتھ مسح کیا جائے تو لا یجوز جائز نہیں ہوگا، ولو کررا، اگرچہ بار بار کریں، اگرچہ بار بار مسح کریں، یعنی بار بار مسح کر کے بھی تمام جگہ کو گھیر لے تو بھی کیا ہے مسح جائز نہیں ہوگا۔ بخلافی مسح الراس، سر کے مسح کا حکم اس کے خلاف ہے، یعنی سر کے مسح میں جائز ہے۔ اب کہہ رہے ہیں چھٹی قسم بتا رہے ہیں السادس ان یکون بضربتین بباطن کفین، چھٹی قسم تیمم ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ دونوں ضربوں کے ذریعے ہو، اگرچہ دونوں ضربیں ایک ہی جگہ پر ہو، یعنی چہرے کے لیے ایک ضرب اور ہاتھوں کے مسح کے لیے ایک ضرب لگائی جائے، اور وہ دونوں ضرب اگرچہ ایک ہی جگہ پر ہو تب بھی کیا، لیکن وہ ضرب جو ہے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے جو ہے ہونا چاہیے۔ اب کہہ رہے ہیں الصعبی، یعنی ساتویں قسم بتا رہے ہیں انقطاع ما ینا فیہ من الحیض والنفاس او حدث، اور ساتویں قسم کہہ رہے ہیں کہ حیض، نفاس اور حدث کا ختم ہونا، اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اس کے ہوتے ہوئے تیمم جو ہے جائز نہیں ہے۔ آٹھویں قسم کہہ رہے ہیں کہ زوال ما یمنع المسح کالشم والشحم، اور آٹھویں قسم بتا رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا دور ہونا جو تیمم جو مسح سے مانع ہو، جو تیمم میں مسح سے روکے، رکاوٹ ہو، جیسے کہ موم اور چربی وغیرہ، کہ اس کا جسم پر نہ لگا ہونا، اعضاء تیمم پہ جو ہے ان چیزوں کا لگا ہوا نہ ہونا چاہیے، کیونکہ موم اور چربی وغیرہ کی صورت میں جسم تک مٹی نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے ان چیزوں کا جسم سے دور ہونا یہ ضروری ہے۔